فروغ داغ جگر مہر و محبا نہ سکے فروغ داغ جگر مہر و محبا نہ سکے وہ عشق ہی نہیں کونین پہ جو چھا نہ سکے وہ عشق ہی نہیں کونین پہ جو چھا نہ سکے اور خلیل نے بھی نہ پایا عروج عزم حسین خلیل نے بھی نہ پایا عروج عزم حسین بنایا کعبہ مگر کربلا بنا نہ سکے خلیل نے بھی نہ پایا عروج عزم حسین بنایا کعبہ مگر کربلا بنا نہ سکے فروغ داغ جگر فاتحہ شبیہ امام زمان کہتے شبیہ امام زمان کہتے ہیں تصور میں تصویر جان کھینچتے جگہ موللی ہے مزاروں کی خاطر جگہ موللی ہے مزاروں کی خاطر زمین پہ شہیدی نشان کھینچتے ہیں اور پکاری سکینہ دہائی ہے پکاری سکینہ دہائی ہے بابا
ستمگر میری بالیاں کھینچتے ہیں، او کجا بیڑیاں کجا پایا کجا بیڑیاں کجا پائے عابد، یہ لنگر کہیں ناتواں کھینچتے ہیں شبیہ ایمان۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين، خاتم النبيين، شفيع المذنبين، مولانا بالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، لا سیما علی بقیت اللہ فی الارضین، والعنت الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی کتابہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ صلوات پڑھیں محمد۔ حضرات، حسب دستور اس آخری مجلس میں بھی التماس ہے کہ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحوم قاسم علی پنجی، مرحوم غلام علی قاسم علی، مرحومہ امینہ بین بنت علاء الدین بھائی، مرحومہ گلشن بین بنت یوسف علی، مرحومہ صابرہ بین بنت شوکت علی، مرحوم محمد غلام عباس نور محمد برہانی بھورانی، مرحوم غلام عباس برکت علی بھوجانی، مرحوم ایوب بھائی فدا علی بھائی، مرحوم یوسف علی قاسم علی، مرحومہ امینہ بین بنت مہر علی، مرحوم شبیر علی اصغر علی، مرحومہ اندلیب زہرا بنت عابد حسین، مرحوم مختار علی نظر علی خوجہ۔ اسی انداز سے ڈوسانی فیملی، گھبرانی فیملی اور نورانی فیملی کے مرحومین کے ارواح کو اظہار۔ عزیزان محترم، مالک کا ارشاد ہے کہ میرے پیغمبر آپ کہہ دیجئے کہ میں تم سے اجر رسالت صرف اور صرف اہل بیت کی مودت چاہتا ہوں۔ عزیزان محترم، یہ کائنات اسی رشتہ محبت پر قائم ہے۔ دنیا کا پورا سسٹم اگر آپ دیکھیں تو اسی محبت اور ارتباط کی بنیاد پر قائم و دائم ہے۔ اس لیے کہ اگر یہ رشتہ ارتباط اور رشتہ محبت اس سسٹم سے نکال لیا جائے تو یہ کائنات بکھری ہوئی ایک شے ہو سکتی ہے، منظم کائنات نہیں کہی جا سکتی۔ اگر ذرات میں اختلاف ہو جائے تو انسانوں کا سانس لینا دوبر ہو جائے، اگر ستاروں میں اختلاف ہو جائے تو زمین و آسمان تباہ و برباد ہو جائیں،
اب یہاں تک آنے کے بعد ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، یہ خاموش کائنات، یہ صامت کائنات، یہ نہ بولنے والی دنیا، ہم بولتے ہوئے زبان رکھنے والے، عقل و ہوش رکھنے والے انسانوں کو ایک پیغام دے رہی ہے کہ اے انسانوں، اے عقل و ہوش رکھنے والوں، اتنا تو تصور کرو، جب بغیر محبت کے ہماری دنیا قائم نہیں ہو سکتی تو بغیر محبت کے تمہاری انسانی دنیا کیسے باقی رہ سکتی ہے؟ ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ اس کائنات کا وجود ہی اسی ارتباط و اسی محبت کے اوپر ہے۔ اگر دیکھا جائے تو پورا سسٹم اسی سے آگے بڑھ رہا ہے۔ مگر عزیزان محترم، ہم نے یہ بھی دیکھا ہے اور اسی بات کی طرف اشارہ بھی پیغمبر نے فرمایا ہے کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا، شاید ہمارے زمانے کے بارے میں پیغمبر نے فرمایا تھا، جب بظاہر دیکھنے میں تو بہت سے ہوں گے مگر ایک اور ایک انسان کے درمیان کتنا فاصلہ ہوگا حساب نہیں کر سکتے۔ اگر یہاں تک آپ سمجھے ہیں تو میں معصوم کے قول کو اور اضافہ کیا کہ اپنی بات کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں۔ مسجد میں جمع لوگوں کی طرف اشارہ کر کے معصوم فرماتے ہیں بظاہر ان کے جسم بالکل پہلو میں بغل ہیں، مگر ان ایک ایک انسان کے درمیان نہ جانے کتنے فاصلے پائے جا رہے ہیں، نہ جانے کتنے اختلافات پائے جا رہے ہیں، مزاجوں کا اختلاف، زبانوں کا اختلاف، قوموں کا اختلاف، نسلوں کا اختلاف، علاقوں کا اختلاف۔ عجب مسئلہ تھا، اتنے اختلافات، عزیز و توجہ فرمائیں، اتنے اختلافات رکھنے والے انسانوں کے درمیان پیغمبر ایک کلمہ توحید لے کر کے آیا تھا۔ نہیں، میری بات نہیں پہنچی، یعنی اتنے اختلافات رکھنے والوں کے واسطے پیغمبر نے ایک کلمہ توحید دیا تھا، اس لیے دیا تھا کہ جب ہم کلمہ توحید پیش کریں تو اس انداز سے آگے بڑھیں، سب بولیں تو ایک زبان، سب سوچیں تو ایک انداز سے، سب آگے بڑھیں تو ایک ہدف کے واسطے۔ یعنی کہنا یہ چاہتے ہیں پیغمبر، کلام شروع ہو، میں صاحبان فہم سے اپنے جملے کی قدر چاہتا ہوں، یعنی کام شروع ہو کلمہ توحید سے اور بات جا کے ختم ہو توحید کلمہ پر۔ نہیں عزیزان محترم، کام شروع ہو توحید کلمہ پر، کام شروع ہو کلمہ توحید سے اور بات جا کے ختم ہو جائے توحید کلمہ پر۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد و آلہ۔ عزیزان محترم، یہ جذبہ محبت ہے، مگر اسلام کہتا ہے، تھوڑی دیر میں اپنی محور پہ آگے بڑھ رہا ہوں، دھیرے دھیرے آپ متوجہ ہیں۔ کل میں تھوڑا سا تھکا ہوا محسوس کر رہا، لیکن میں اپنے کوشش میں نہیں کی تو اپنی بات کو پہنچا سکوں۔ الحمدللہ آپ نے بہت میرا ساتھ دیا، انشاءاللہ کوشش کروں گا آج اپنے پیغام کو اور بہتر انداز سے آپ تک پہنچاؤں۔ ایک صلوات سے سہارا دے دیں۔ عزیزان محترم، یہ اسلام کا اپنا ایک سسٹم ہے۔ اسلام نے کہا ہے کہ دیکھو، جب ساری کائنات، بہت توجہ اپنے مرکز پہ اپنی گفتگو پا رہا ہوں، جب اسلام کہتا ہے جب ساری دنیا ہمارے سامنے آتی ہے تو ہمارا پیغام ہوتا ہے محبت۔ جب ساری کائنات ہمارے سامنے آتی ہے تو ہمارا پیغام ہوتا ہے محبت۔ جب صاحبان تطہیر آتے ہیں تو پیغام ہوتا ہے مودت۔ کیوں؟ اس لیے کہ مودت اور محبت میں بڑا بنیادی فرق پایا جاتا ہے۔ جب نفسوں کا جھکاؤ ہوتا ہے، جب رشتوں کی آزمائش ہوتی ہے، جب حالات داخل ہو جایا کرتے ہیں تو محبتیں پیدا ہوتی ہیں۔ جب ان تمام چیزوں سے عاری ہو کر کے محبت خالص بن جاتی ہے تو مودت کہا جاتا ہے۔ اسی لیے آل محمد کی محبت کا مطالبہ نہیں کیا، جب ان کی بارگاہ میں آنا، سب کچھ جدا کر کے خالی ان کو نگاہ میں رکھنا، تب مودت اہل بیت کہی جائے گی۔ ایک اور صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر۔ اور عزیزان محترم، آپ میرے ساتھ ہیں، میں اپنی بات کو دو جملوں میں اور اضافہ کرنا چاہتا ہوں۔ دنیا میں کوئی بے انسان محبت سے خالی نہیں ہے۔ تھوڑا سا میرے ساتھ بزرگ رہیں، دنیا میں کوئی بھی ذات بغیر محبت کے ہے ہی نہیں۔ انسان بہرحال محبت کرتا ہے، کسی نہ کسی سے کرتا ہے، مگر ایک لفظ کہوں گا، آپ میرے لفظ پر توجہ تو فرمائیں، مگر انسان کسی سے محبت نہیں کرتا، صرف اپنی ذات سے کرتا ہے۔ میں ٹھہرا یہاں پر، آپ تھوڑی دیر میرے ساتھ سوچیں کہ مولانا کیا فرمانا چاہتے ہیں، کیا کہنا چاہتے ہیں۔ دنیا میں کوئی انسان بھی محبت اگر کرتا ہے تو اس سے کسی سے محبت نہیں، صرف اپنی ذات سے محبت ہے، اس کے علاوہ اس کے نگاہ میں کچھ نہیں ہوتا۔
میں ابھی مثال دوں گا، میرے بچوں تک بات پہنچ جائے گی تو کہیں گے ہاں مولانا نے صحیح بات کہی. جو کچھ بھی اس کی نگاہ میں ہے وہ اس کی اپنی ذات ہوتی ہے، اپنی پسند ہوتی ہے، اپنی میری چوائس ہوا کرتی. دوسرا اس کے نگاہ میں ہوتا ہی نہیں. نہیں سمجھے میری بات بچے؟ آپ سنیں، مجلس ختم ہو گئی، مثلا 4 مجلسیں 5 مجلسیں ختم ہو گئی، آپ باہر ملے، مثال ہے یہ نہیں کہ آپ تعریف کریں، مثال ہے کہ آپ باہر ملیں کہہ لیں مولانا واقعاً مزہ آ گیا، آپ کے بیان نے تو میرے دل میں آپ کی محبت بڑھا دی. کیا بیان آپ نے کیا ہے، کیا شاندار گفتگو آپ کر رہے تھے، ایسی دل نشین گفتگو ہو رہی تھی. عزیزو یہ مجھ سے محبت نہیں تھی، چونکہ انہیں میرا بیان پسند آیا تھا. ارے کاش میری بات عزیزو، آپ صاحبان آپ سے مجھ سے زیادہ تفصیل نہیں کرنا اس بات سے، بہت وضاحت نہیں کر سکتا، آپ گہرائی تو محسوس کریں. آپ جو ہم سے اظہار محبت کر رہے ہیں اس لیے نہیں کہ میں نے بہت اچھا پڑھا، اس لیے کہ آپ کی ذات کو میرا بیان پسند آ گیا. تو محبت کی بنیاد میری ذات نہیں ہے، آپ کی ذاتی پسند ہے. اگر میں اپنی مثال دینے کے بعد میں آپ کے سامنے اترنا چاہتا ہوں، ہم کسی سے محبت کرتے ہیں کیوں؟ اس لیے کہ اس کا چہرہ بڑا حسین و جمیل ہے، ہمیں پسند ہے چہرہ، اس لیے محبت. کاش میری بات سنو، میں گفتگو ذرا سنگین ہے مگر اب محسوس کر سکے آپ صاحبان علم ہیں اور صاحبان فہم ہیں. ہم اگر کسی سے محبت کرتے ہیں تو چونکہ بڑا حسین و جمیل چہرہ ہے، وہ چہرہ میری ذات کو پسند ہے اس لیے محبت. اس کا قد اچھا ہے وہ پسند آ گیا اس لیے محبت. اس کی زبان اچھی ہے وہ پسند ہے ہمیں ذات کو اس لیے محبت. متوجہ ہیں؟ اس کا لہجہ اچھا ہے، اس کا قلم اچھا ہے، اس کی تقریر اچھی. یعنی کل ملا کر کے پوری کائنات میں حساب کر کے دیکھا جائے تو انسان کسی سے محبت نہیں کرتا، اپنی ذات سے کرتا ہے. جتنا محبت کا محور و بنیاد ہے وہ اس کی خود کی ذاتی ذات ہے، کوئی اور نہیں ہوا کرتی. اسی لیے جو کچھ پسند کرتا ہے اپنے واسطے پسند کرتا ہے، اپنی ذات کو مقدم کرنا چاہتا ہے. عزیزوں متوجہ ہے تو کہنا چاہتا ہوں اسلام اسی نظام کو پلٹنا چاہتا تھا. اسلام نے اسی نظام کو پلٹنا چاہا. تم اپنی ذات کچھ نہ کہو، جس کا کلمہ پڑھا ہے اس کی ذات کو سامنے رکھو، جو اسے پسند ہو اسے پسند کر لو. ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پہ. ایک اور صلوات پڑھ دے محمد و آل. جو اسے پسند ہو وہ تمہاری پسند ہونی چاہیے. انسان میں نے کہا کوئی کسی سے محبت نہیں کرتا، صرف اپنی ذات سے. جو اس کو اچھا لگتا ہے وہ اسے پسند کرتا. سامنے والا اچھا نہیں ہوتا، اس کو پسند آ گیا تو. اسی لیے میں اس لیے کہنا چاہتا ہوں میرے بچے متوجہ ہیں، یہی وجہ ہے کہ ایک انسان کسی کی نگاہ میں اچھا ہوتا ہے، کسی کی نگاہ میں برا ہوتا ہے. جس کو وہ پسند آ گیا، جس ذات کو اسے نگاہ میں اچھا ہو گیا. تو اب تو طے ہو گئی بات نا کہ انسان کسی کو پسند نہیں کرتا، صرف اپنی ذات رکھتا ہے سامنے. اور انسان جب اپنی ذات کو پسند کرتا ہے جسے حب ذات کہا جاتا، تو اس کے 3 مرحلے آتے ہیں. ایک ہوتا ہے حب ذات، انسان اپنی ذات کے بارے میں جو پسند کا. ایک ہوتا ہے حب حیات، انسان کی اپنی ذات پسند ہے تو اپنی زندگی بھی پسند ہے. زندگی سے کون نہیں بچانا چاہتا، اس سے ہی محبت کرتے نہیں کرتا. اور تیسرا مرحلہ ہے حب جاہ، منصب عہدے کی چاہت. یہ 3 مرحلے. ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. یعنی 3 مرحلے ہیں. انسان کے اندر یا جاہ کی، دولت کی یا منصب کی محبت ہوتی ہے، یا انسان کی جینے اور اپنی حیات سے محبت کرتا ہے، یا اپنی ذات سے محبت کرتا ہے. عزیزوں میں آپ کے بارے میں تو نہیں جانتا مگر جانتا ہوں. میں آپ کے بارے اس لیے کہ میں بھی کہیں اور سے نازل، میں بھی آپ ہی کا ایک حصہ ہوں. اور کیوں نہ ہو، معصوم نے فرمایا المؤمن مرآۃ المؤمن. توجہ عزیزان محترم، مومن کا آئینہ ہوتا ہے. تو اگر میں اپنے بارے میں سمجھ رہا ہوں تو مومن کا آئینہ ہی ہوتا ہے. اگر میرے ساتھ ہیں ایک جملہ سن لیجئے، صلوات پڑھ دے تو میں ایک جملہ سنا دوں آگے آگوں. اس حدیث میں اگر تھوڑی دیر میرے بچے مجھ کو اجازت دیں تو میں ایک بات کہہ دوں، بڑی عجیب و غریب ہے. تھوڑی دقت کریں، ایک چھوٹے سے جملے میں کتنے تبلیغ کے پہلو پائے جاتے ہیں.
کیا فرمایا معصوم نے؟ المومن مرأۃ المومن، مومن مومن کا آئینہ. کیا کہتے ہیں آپ؟ کانچ کہتے ہیں آئینہ کہ جس میں تصویر صورت اپنی دیکھی جاتی ہے، اسے کیا کہتے ہیں؟ آئینہ کہتے ہیں ہم لوگ اردو زبان میں، عریسہ کہتے ہیں گجراتی زبان میں. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. ایک مومن مومن کا عریسہ ہوتا ہے. آخر یہ حدیث کیوں بیان کی؟ میں سب تو نہ جاؤں گا، دو ایک جملے کہنا چاہتا ہوں. اس حدیث شریف کا بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ آئینے کی خصوصیات پر غور کریں، خود اندازہ ہو جائے گا. اس عریسے اور اس آئینے کی خصوصیت پر اندازہ کریں. توجہ ہے میرے ساتھ عزیزوں. میں دو چار جملے کہیں، سب نہ کہوں گا، ایک دو باتیں. آئینے کا پہلا ہنر یہ ہے، توجہ، اس آئینے کا پہلا ہنر یہ ہے کہ جو بتاتا ہے آپ سے بتاتا ہے. میزان آپ غور تو کریں. آپ آئینے کے سامنے کھڑے ہوئے، آپ کے چہرے پر کچھ عیب ہے، کوئی نقص ہے، گندگی ہے، کثافت ہے، اچھائی برائی، پڑوس والوں کو نہ بتائے گا، آپ ہی سے بتائے گا. اب سمجھے نہیں سمجھے؟ مومن مومن کا آئینہ. عزیزوں میری مثال میں اس حدیث کو گم نہ کیجئے گا. مومن مومن کا آئینہ. کہ کیوں کہا آئینے صفت بن جاؤ جس کا عیب اگر نظر آ جائے تو دوسروں سے نہ کہنا، صاحب عیب سے کہہ دینا. میرے ساتھ ارباب کرم. دوسری صفت آئینے کا کمال یہ ہے کہ جو عیب ہوتا ہے اس کا اعلان نہیں کرتا، خاموشی سے بتاتا ہے. دوسری صفت یہ ہے کہ آئینے کا کمال یہ ہے، متوجہ ہیں، کہ جو کچھ بتاتا ہے مائک پر اعلان نہیں کرتا، صاحب معاملہ کو سامنے بتاتا ہے. حدیث کہنا چاہتی ہے میرے بندے خدا، اگر کسی بندے خدا میں عیب نظر آ جائے تو اعلان نہ کرنا، آہستہ سے اسی تک پہنچا دینا. مومن کی پہچان یہی ہے. تیسری بات یہ ہے، آئینے کے پیچھے ایک لیپ لگا رہتا ہے، سیکل کیا جاتا ہے. متوجہ ہیں عزیزوں؟ اگر وہ آئینے کے پیچھے جو سیکل ہوتا ہے، اگر میں تعریف کروں، وہ سیکل ایمان ہے، وہ لیپ ایمان ہے. ایمان کا لیپ آپ نے محسوس کیا، جتنا لیپ مضبوط ہوگا آئینہ اتنا صاف ہوتا ہے. اگر مومن کے لیے آئینہ بننا چاہتے ہو، ایمان کی قوت کو اتنا مضبوط کرو کہ ہر عیب دکھائی دینے لگ جائے. ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پہ. بس عزیزو زیادہ وقت نہیں ہے، مگر میں نے اشارہ کر دیا، متوجہ ہو گئے. میں اپنے فرض کو ادا کرتے ہوئے آگے بڑھنا چاہتا ہوں. یقیناً جان لیجیے ارباب کرم، یہی وجہ ہے کہ آئینے کی مثال دے کے معصوم نے سمجھایا. ہم نے مثال یوں ہی نہیں دی کہ ہم کو کچھ نہیں معلوم تھا، ہم نے وہ مثال دی، دقت کرتے جاؤ، کردار سنوارتے جاؤ. اس لیے کہ آئینہ کردار سنوارنے ہی کے لیے ہوتا ہے. نہیں، لفظ میں نے بدل دی، آئینہ صورت سنوارنے ہی کے لیے ہوتا ہے. متوجہ ہیں؟ اور یہی ہے وجہ ہے کہ حب ذات جب پیدا ہوتی ہے، جب انسان کی اپنی خواہش پیدا ہوتی ہے، تو انسان اسی وقت گمراہی کے راستے پر چلا جاتا ہے. ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ نہیں ہو تو کہہ دوں، اپنی نہیں کہا تھا کئی دنوں سے، آج یاد آ گیا تو سنا دوں. آئینے کے سامنے کھڑے ہو، صبح ہوئی اور آئینے کے سامنے کھڑے ہوئے. کاہے کے لیے؟ کاہے کے لیے؟ کیوں کھڑے ہوئے؟ اس لیے کہ ہم چاہتے ہیں یہ چہرہ ہمیں اچھا لگے. حب ذات ہے، میں گفتگو باہر نہیں گیا ہوں میں. ہم یہ کیوں کھڑے ہوئے؟ اس واسطے کہ یہ چہرہ ہمیں پسند آ جائے. عزیزان محترم، پڑھو وہ دعائیں کہ جو وارد ہوئی ہیں وضو کرتے وقت، اس میں لکھا ہوا ہے، ان دعاؤں میں ایک دعا کا یہ جملہ ہے، اے میرے پروردگار، جس طرح تو نے میری خلقت کو حسین بنایا ہے، میرے کردار کو بھی حسین بنا دے. ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پہ. ظاہری صورت نہیں چاہیے، ظاہری اخلاق نہیں چاہیے، کردار چاہیے، ایمان چاہیے، اخلاق چاہیے. اب میری بات واپس کرو، حب ذات نہیں، جس کا کلمہ پڑا ہے اس کی محبت کو بنیاد بناؤ. چہرے کے سامنے، آئینے کے سامنے اپنے چہروں کو اپنے لیے نہ سنوارو، ایسا بناؤ کہ اللہ کو پسند آ جائے.
ہاں یہ حب آل محمد ہے، یہ مودت اہل بیت ہے جو ہمیں اس مقام تک پہنچاتی ہے۔ عجیب بات ہے، ایک جملہ درمیان میں اور اس محبت سے حوالے سے آگے بڑھا دوں، آپ متوجہ ہیں تو عرض کرنا چاہتا ہوں۔ آپ دیکھیں فروع دین 10 ہیں، آپ سوچ رہے ہو سب آج ہی سنا ڈالیں گے کیا؟ بھائی آخری مجلس بھی تو ہے، ایک صلوات پڑھ دیں محمد وال۔ تو عزیز ایک اور صلوات پڑھ دیں۔ فروع دین میں آپ حساب کر کے دیکھیں، اول نماز، دوسرا روزہ، تیسرا، چوتھے، تو ہوتے 9 تولا کہے پر ہے؟ 9 مرحلے کے اوپر، 9 مرحلے پر جا کر کے تولا ہے۔ متوجہ ارباب کرم، جبکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ نماز جنت میں پہنچائے گی، روزہ لے جائے گا، حج لے جائے گا، زکوٰۃ لے جائے گی، خم سے لے کر کے جائے گا، مگر وہاں تو ہم یہ دیکھتے ہیں اگر محبت اہل بیت نہیں ہے۔ متوجہ ہیں؟ اور یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ تو کہنے والوں نے کہہ دیا کہ بے حب اہل بیت عبادت، یہ تو سمجھانے والوں نے ہم کو سمجھا دیا۔ عزیزو، حرام ہونا الگ چیز کا نام ہے، قبول اور رد ہونا الگ چیز کا نام ہے۔ محبت اہل بیت اگر نہیں پائی جاتی تو نماز ہی نہیں ہے، قبول ہونے کی بات تو بعد میں آئے گی۔ پہلے محبت اہل بیت پیدا کر لو تاکہ نماز کی قبولیت کا ذریعہ بن جائے۔ اور قرآن اور حدیث کہتی ہے اگر نماز قبول ہو گئی تو سارے اعمال قبول ہو جائیں گے۔ ایک اور صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ ہم سمجھتے ہیں کہ جنت بڑی آسان چیز کا نام ہے، بس شارٹ کٹ، تھوڑا سا ہم بالکل پاک صاف، بالکل کلین۔ عزیزان، خیر یہ بات نہ دوسری جو آپ کو کہنا ہے ورنہ بات آگے ہی اور نکل جائے گی۔ ہم بالکل سمجھتے ہیں، بالکل کلین، بالکل بس صاف ستھرے، ہمارے اندر کوئی عیب ہے ہی نہیں۔ ہماری آنکھیں دیکھ رہی ہیں، ہمارے پیر چل رہے ہیں، ہمارے ہاتھ کام کر رہے ہیں، ہمارے دل ٹھیک ہو رہے ہیں۔ مگر عزیزان محترم یاد رکھیے گا، یہ کب پتہ چلے گا؟ جب ہم یہاں سے وہاں جائیں گے۔ نہیں، میری بات بچوں تک نہیں پہنچی، میں گفتگو بچوں کے حوالے سے کرتا ہوں۔ آپ دیکھیں دنیا کا سسٹم کیا ہے، ایک بچہ شکم مادر میں آتا ہے، ایک بچہ ماں کے شکم میں آتا ہے، وہ ایک پورا پیریڈ 8-9 مہینے جتنی اس کی مدت اللہ نے رکھی وہاں گزارتا ہے۔ بچہ جب شکم میں، بہت توجہ شاید میری بات واضح ہو جائے، جب وہ شکم مادر میں رہتا ہے نا بچہ، تو اپنے طور پر سمجھتا ہے میں بالکل کمپلیٹ ہوں، نہ میری آنکھ میں نقص ہے، نہ میرے کان میں نقص ہیں، آنکھیں دیکھ رہی ہیں، یہ کان بالکل کام کر رہے ہوں گے، ہاتھ بالکل صحیح ہے، قلب بالکل ہے، اور گردے ایسے ہیں، فلاں ایسے ہوتا ہے، نہیں ہوتا ہے۔ جب تک وہ اس کائنات میں رہتا ہے وہ یہ سمجھتا ہے ہم بالکل کمپلیٹ ہے، کوئی نقص پایا۔ متوجہ میرے ساتھ نہیں ہوتا، لیکن جیسے ہی اس چھوٹی دنیا کو چھوڑ کر کے اس کائنات پہ قدم رکھتا ہے، اب ڈاکٹر نے بتایا دل کام نہیں کر رہا ہے، آنکھوں میں بصارت نہیں ہے، کان میں سنائی نہیں دے رہا ہے، ہاتھ ٹیڑھا ہو گیا ہے، پیر میں عیب پیدا ہو گیا ہے۔ عزیزو کب پتہ چلا؟ جب اس دنیا سے اس دنیا میں آئے۔ کاش میری بات پہنچ جائے عزیزان محترم۔ جب تک اس دنیا میں تھے ہم سمجھ رہے تھے بالکل کمپلیٹ، جب اس دنیا میں آئے تب سمجھ میں آیا کہ عیب پایا جا رہا ہے۔ ابھی ہم دیکھ رہے ہیں، آنکھیں دیکھ رہی ہیں، ہاتھ چل رہے ہیں، کان سن رہے ہیں، لیکن یہ کب پتہ چلے گا کہ ہم اندھے ہیں؟ جب یہاں سے وہاں جاؤ گے۔ میں نہیں کہتا، قرآن کہتا ہے جو یہاں اندھا تھا وہاں اندھا اٹھایا جائے گا۔ اندھے کا مطلب خالی آنکھ کا نہ ہونا، دل کی آنکھوں کا بند ہو جانا اندھیرے کی دلیل ہے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ ایک اور صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ اگر آپ میرے ساتھ ہیں تو بچوں کے لیے پھر ایک بات اسی میں جوڑ دوں۔ اچھا بچہ پیدا ہو گیا، خدا نخواستہ نقص تھا دل میں، گردے میں، نہ جانے کسی عضو میں، پیر ٹیڑھا، ہاتھ ٹیڑھا، دماغ کچھ گڑبڑ، پھر کیا کرتے؟ چھوڑ دیا جاتا ہے اس کو۔ کیا کام ہوتا ہے؟ سیدھے اسپتال میں کس کے پاس؟ سرجن۔ اس کا کیا کام ہے؟
جو خراب ہے اسے کاٹے گا، جو ٹھیک ہے اس کو بہتر کرے گا. نتیجے طور پر ہوا نہیں ہوا، کبھی چھری چلائے گا، کبھی ہتھوڑی چلائے گا نہیں چلے گا. میری بات پہنچی یا نہیں پہنچی؟ یعنی اگر اس دنیا کا ناقص اس دنیا میں آتا ہے تو ہم ایک اسپتال میں ایک سرجن کے حوالے کرتے ہیں، اسے ٹھیک کر دو تاکہ دنیا کے قابل ہو سکے. جب یہاں سے پلٹ کر وہاں جاؤ گے، جہنم نام کا ایک ہاسپٹل بنا رکھا ہے، فرشتے جیسے سرجن ہے، جن میں جو عیب ہوگا اسے پہلے ٹھیک کریں گے، تب اس قابل بنائیں گے کہ تم جنت میں جا سکو. ایک صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد پہ. ایک اور صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد. ہم سوچتے ہیں بہت آسان کام ہے، جو ہے بس سسٹم چلتے رہ جاؤ. بالکل ٹھیک ہے. ابراہیم ابن ادھم کا واقعہ آپ کا سنا ہوا ہے نہیں ہے؟ بچوں کو یاد دلانا چاہتا ہوں. ہم سوچتے ہیں جنت شارٹ کٹ. ایک بزرگ نے بڑی اچھی بات کہی. بچے جوان بات کر رہے تھے تو انہوں نے کہا تم کیا کام کرتے ہو یار، تم لوگ کیوں ٹینشن میں رہا کرتے ہو؟ جنت جہنم خریدنے کے لیے تم کو پیسے خرچہ کرنے پڑتے ہیں، جنت تو مفت میں ملتی ہے. لڑکے تھے، دیدار کم تھے، سمجھ میں نہ آیا. کہا اچھا بتاؤ، جہنم میں جانے کے لیے اگر جوا کھیلو گے تو پیسہ خرچہ ہوگا، سنیما گھر جاؤ گے تو پیسہ خرچہ ہوگا، عیاشی کرو گے تو پیسہ خرچہ ہو جائے گا. تو جہنم میں جانے کے لیے تو پیسہ خرچہ کرنا ہے، جنت میں جانا ہے خرچہ نہ کرو، نماز میں آ جاؤ، روزہ رکھنے لگو، کار خیر کرنے لگو. اب کتنا آسان موقع، پیسے لگا کے جہنم خریدنا آسان ہے یا بغیر پیسے کے جنت میں چلے جاؤ؟ ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پہ. کیسا ہو سکتا ہے؟ تو اختیار تمہارے ہاتھ میں ہے، لگام تمہارے ہاتھ میں دے دی گئی ہے. ابراہیم ابن ادھم کا واقعہ بڑا مشہور ہے. بلقب جسے کہا جائے کہ وہ کراؤن پرنس تھا تھے. وہ گزر رہی تھی زندگی. ایک جگہ پہ کیا کہتے ہیں اس کے محل کے اوپر سے جھانک کے دیکھا، دوپہر کا ٹیمپریچر 22-44-45 کا. ایک دیہاتی انسان، ایک غریب و فقیر انسان آیا اور آ کر کے ایک پٹکی رکھے ہوئے تھا، آ کر کے دیوار کے سائے میں دوپہر کے وقت رکھا، کچھ نکال کے کھایا، اللہ کا شکر ادا کر کے سر رکھ کے وہ سو گیا. ابراہیم ابن ادھم نے کہا واہ یہ عجب چیز ہے، میں تو سمجھا تھا کہ دنیا جو ہے وہ سکون دیتی ہے، اس کے پاس تو سکون کہیں اور سے مل رہا ہے. اس کا مطلب دنیا سو، ہم تو ٹینشن میں رہتے ہیں، یہ تو بڑا سکون سے سو رہا ہے. بہت سے طے کیا کہ ہم آج سے حکومت کو تیاگ دیں گے. توجہ عزیزان محترم، تو حکومت کو چھوڑ دیں گے. وہ چلا گیا چھوڑ کر کے، تخت چھوڑ دیا، تاج چھوڑ دیا، کراؤن پرنسی چھوڑ دی، سب چل کے ایک جوڑا کپڑا جو پیسے لے کے چل توجہ کیجئے میرے واقعے کے اوپر. گھومتا پھرتا رہا، چلتا پھرتا، کہیں عبادت کرے کہیں اپنا چلتا رہا. ایک وقت وہ آیا کہ جو پیسے بھی ختم ہو گئے، کپڑے زیادہ، ایک آدھ 2 جوڑے کپڑے لے کے گیا تھا، وہ کپڑے گندے ہو گئے. ہفتہ 10 دن کے بعد ایک دن وہ گیا کہ جا کر کے اپنے کو باتھ روم میں، پبلک باتھ روم جو ہوتے ہیں اب بھی یہاں پہ سلبھ شوچالے یہاں بھی ہندوستان میں آ گئے، ایران عراق وغیرہ اس جگہ پہ پبلک میں معمولاً گھروں میں کم باتھ روم ہوتے تھے، معمولاً پبلک پلیس پہ ہوتے تھے. پیسے دو جو گیا نہا کے اپنا چلا آیا، گندے کچیلے مچیلے کپڑوں کے ساتھ، پھٹے کپڑوں کے ساتھ وہ حمام میں پہنچا نہانے کے لیے. ابراہیم ابن ادھم جیسے ہی مالک اس نے دیکھا، حمام کے مالک نے کہا یہ آ گیا فقیر، یہ تو خالی پانی برباد کرے گا، پیسہ بھی نہیں دے گا. اس نے بھاگو جاؤ چلو چلو نکل لو یہاں سے. کہا بھائی صاحب نہا کا نا، ہم کو معلوم ہے تمہارے پیسے ویسے نہیں ہے، تم پیسے نہیں دے پاؤ گے، چلو یہاں سے نکل جاؤ. ایک مرتبہ ابراہیم ابن ادھم بیٹھ گئے، عارف باللہ تھے. توجہ اس جملے تک آپ کو لے کر کے آؤں. ابراہیم ابن ادھم بیٹھ گئے اور بیٹھ کر کے مالک سے کہا میرے مالک، ایک حمام میں گھسنے کے لیے بغیر پیسے کے نہیں داخل ہو سکتے، جنت کیا تو فری میں دے دے گا؟ ایک حمام میں کہنا چاہتا ہوں 10 روپے کا پلیٹ فارم لے کے نہ گھسو گے تو اندر کر دے گی پولیس. یعنی ایک پلیٹ فارم پہ انٹر کرنے کے لیے 10 روپے خرچ مرتا. اتنی بڑی نعمتوں کی جنت کیا فری کی مل جائے گی؟ کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑے گا. اللہ نے دنیا کو بس نہیں پیدا کیا، یہ دنیا آخرت کی کھیتی بنا کر کے بھیجا ہے، آخرت کا زینہ بنایا ہے، آخرت کا پل بنایا ہے. یہاں جو کرتے جاؤ گے وہاں ملتا جائے گا. ایسا نہیں ہوگا کہ جیسا بھی ہو جائے. یہی وجہ ہے کہ ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد.
مالک نعمتیں دینے میں کوئی قباحت نہیں ہے، بندوں کو آزماتا ہے، نعمتیں دیتا ہے، بے پناہ نعمتیں دیتا ہے، حساب نہیں کرتے۔ اللہ تحصیٰ، ان کی نعمتوں کا حساب بھی نہیں کیا جا سکتا۔ کتنی نعمتیں اللہ دیتا ہے۔ میں بار بار ہر سال اس جملے کو یقیناً ریپیٹ کرتا ہوں کہ کم از کم پلٹ کر کے ہم سوچیں تو اللہ کتنی نعمتیں دے رہا ہے۔ اسی لمحے، اسی آن ہمارا یہ محترم مجمع جو مجھے دیکھ رہا ہے، یہ آنکھوں کی بینائی بھی خدا نے دی ہے۔ متوجہ ہیں؟ آپ بے شک کہہ کے زبان آپ کہہ رہے ہیں، یہ زبان بھی خدا کی دی ہوئی ہے۔ یہ ہماری مجلس سن رہے ہیں، یہ کان بھی اسی کے دیے ہوئے ہیں۔ ہاتھ اٹھا کے تعریف کرتے ہیں، یہ اسی کے دیے ہوئے ہیں۔ اللہ نے سلامتی کے ساتھ یہاں تک پہنچایا ہے، یہ سلامتی بھی اسی کی دی ہوئی۔ سلامت گھر پہنچائے گا، یہ سلامتی بھی اسی کی دی ہوئی ہے۔ جب سلامتی کے ساتھ اپنے گھروں کو پہنچ جانا تو شکر خدا ادا کرنا، مالک زندہ رکھا، سلامت رکھا۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد کو۔ نعمتیں دیتا ہے، مگر نعمتیں دینے کے بعد اس بات کا مطالبہ کرتا ہے کہ نعمت کی قدر کرو۔ نعمت کی قدر کرو گے تو نعمتوں میں اضافہ ہوگا، اور اگر نعمتوں کی قدر نہ کرو گے تو یہی نعمت مصیبت بن جاتی ہے۔ تاریخ اس کی بے پناہ مثالیں ہیں۔ ایک جملہ اور درمیان میں اس تربیتی عنوان سے آگے بڑھا دوں۔ یہ دنیا کے اندر سب سے بڑی نعمت کا نام ہے پانی۔ جعلنا من الماء کل شیء حی، دنیا میں ہر شے کی حیات موقوف ہے اسی پانی کے اوپر۔ انسان کھانے کے بغیر رہ سکتا ہے، مکان کے بغیر زندہ رہ سکتا ہے، کپڑے کے بغیر زندہ رہ سکتا ہے، پانی کے بغیر انسان ہی نہیں، کائنات کی کوئی شے زندہ نہیں رہ سکتی۔ اس پوری کائنات کا وجود اور قوام کاہے کے اوپر موقوف ہے؟ اس پانی کے اوپر۔ پانی ہے تو سب زندہ، پانی نہیں تو سب مردہ ہو جائیں گے۔ متوجہ؟ کتنی فراوان نعمت، یعنی وہ جو قوام زندگی، وہ جو وجود حیات کا بنیادی محور ہے، جو ہو تو انسان ہے، جو نہیں ہو تو انسان نہیں ہے۔ عزیزو، دنیا میں اسی کی قدر نہیں، میری بات نہیں پہنچی؟ اچھا بتائیے، سونا اور چاندی جو انسان کے کسی مصرف میں نہیں، نہ کھانے میں آئے نہ پینے میں آئے، متوجہ ارباب کرم، یعنی جو کسی مصرف کا نہیں، اس کی سب قیمت لگاتے ہیں۔ وہ پانی جو حیات انسان کا محور ہے، اس کی کوئی قدر نہیں کرتا۔ عجب نظام انسانی ہے، متوجہ ہیں؟ اچھا بتائیے، یہ سونا کس مصرف میں آتا ہے؟ یہ کبھی خزانوں کو زینت بناتا ہے، کبھی عورتوں کو زینت بناتا ہے، کئی مکانوں کی زینت بناتا ہے، مگر کسی کو دیکھا ہے اگر بھوک لگی ہو تو سونا کھا سکتا ہے؟ کپڑا پہننا ہے، سونا پہن سکتا ہے؟ عزیزو، نہ کھانے کے کام آتا ہے نہ پینے کے کام آتا ہے، سوائے آرائش کے نہ ہو تو اس کے بغیر حیات ہے۔ اور آپ ہی نہیں، نہ جانے دنیا میں کتنے انسان کروڑوں میں ہیں جن کے پاس ایک گرام بھی نہیں ہے مگر وہ زندہ ہیں۔ ہے نا ارباب کرم؟ یہ سونا ایک ایسی چیز ہے، متوجہ ہیں، کہ جو نہ ہو تو انسانی حیات باقی رہ سکتی ہے، مگر پانی ایک ایسی نعمت کا نام ہے کہ اگر نہ رہے تو کوئی زندہ نہیں رہ سکتا۔ میں آپ کو اعلانا چاہتا ہوں، جو کام ہم نے دنیا میں کیا وہی دین کے ساتھ کیا۔ جو کام ہم نے دنیا میں کیا وہی کام دین کے ساتھ کیا۔ ارے وہ نفس جو اتنا عظیم تھا کہ مالک خرید لے، عزیزان محترم، وہ نفس جو اتنا عظیم تھا کہ ہجرت کی رات جسے مالک خرید لے، اس نفس کی کوئی قدر نہ کی، اور 2 درہموں میں بچنے میرے ایمان کو اسلام کے چاند تارے کہے جاتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد پہ۔ کیا نظام کائنات ہے! یہ پانی ہے تو حیات ہے، اسی کا سہارے زندگی ہے۔ مالک سب دیتا ہے، اور یہی پانی اگر قدر نہ کیا تو اسی کو اللہ عذاب بھی بنا دیتا ہے۔ جب جناب نوح کو قوم نے پریشان کیا اور عذاب کا مطالبہ کیا تو اللہ نے آگ نہیں برسائی،
शोले नहीं उगाए हैं, मतवज्जे हैं, पत्थर नहीं बरसाए हैं, पानी उबाला है, ज़मीन से पानी जोश कर रहा था, आसमान से पानी बरस रहा था, वही पानी जो रहमत बन गया था, वही पानी नाक़दरी की बुनियाद पर वही अज़ाब और मुसीबत बन गया। वाक़या आपको मालूम नहीं, जनाब मूसा कहा था परवरदिगार अज़ाब नाज़िल कर दी, ये सब सुनने वाले नहीं है, ये मानने वाले, ये पैदा इनकी औलाद की बदू भी काफिर भी होगी, रूह ज़मीन में कोई काफिर रहने की ज़रूरत नहीं है। मालिक सबको तबाह कर, सबको बर्बाद कर, ख़त्म कर दे, मिट जा हो जा, सारी दुआएं होती रहेगी। मुतवज्जह अरबाब करम, मालिक कहा ठीक है इंतज़ाम करो, तफसील नहीं पढ़ना, इशारा करके अपनी बात को कहना है, आगे निकलना चाहता हूँ। जनाब नूह को हुक्म हो गया कश्ती बनाओ, जनाब नूह को हो गया हुक्म की कश्ती बनाओ, कश्ती बन गई। जब तैयार हो गई कहा नूह अब इंतज़ाम, सिस्टम स्टार्ट, पानी उबलने लगा। नूह ने आवाज़ दी, सब जिसको नजात पाना है हमारे साथ आ जाओ, जिसको नजात पानी है कश्ती नूह के ऊपर आ जाओ। लोग सवार होते रहे, मुतवज्जे हैं, मगर कुरान ने लिखा, तारीख़ ने नहीं, कुरान ने लिखा है कि पेसर नूह ने कहा हम कश्ती पर सवार न होंगे। नहीं, लफ्ज़ बदल दूँ, आसान करूँ, पेसरे नूह ने नबी खुदा के बेटे ने नबी से कहा हम आपके साथ ना आएंगे, सावी अलल जबल, पहाड़ पर मैं चढ़ जाऊंगा, यासिमुनी। इसका मतलब क्या हुआ, नतीजा क्या हुआ, नबी को छोड़कर अगर नबी का बेटा भी पहाड़ पर चला जाए तो डूबने से न बच सका। एक सलवात पढ़ दे मोहम्मद व आले मोहम्मद पे, है ना अरबाब करम। तो अल्लाह से दुआ करे, परवरदिगार इन्ना वादकल हक इन्नबनी आहली, मेरा बेटा मेरे अहल से है, इन्ना वादकल हक, तेरा वादा हक और सदक है, मेरे बेटे को बचा ले। अल्लाह से जनाब नूह ने दो बातें कही, कहा इन्नबनी आहली, मेरा बेटा मेरे अहल से है। अल्लाह ने एक का जवाब दिया, दूसरे का जवाब न दिया। अल्लाह ने क्या कहा, लैसा मिन अहलिक, ये तुम्हारे बेटा तो है मगर तुम्हारे अहल से नहीं है। क्यों नहीं है, इन्नहु अमलुन गैर सालेह, इसके यहाँ नेक अमल नहीं पाया जाता। अब समझे या नहीं समझे, अगर बेटा हो करके नेक अमल और नेक किरदार ना हो तो अहल में नहीं शामिल हो सकता, तो अज़वाज अगर बा किरदार ना होगी तो अहले बैत में कैसे आ सकती है। एक सलवात पढ़ दे मोहम्मद व आले मोहम्मद पे। है ना बाबे करम, नूह का बेटा डूब गया, कश्ती नूह चली, साहिल नजात को हजूदी तक पहुँच गई, नजात आप पा गए। मुतवज्जे अरबाब करम, अल्लाह ने आवाज़ दी व अनजैना हो वअस्हाब सफीना। बस आखिरी जुमला, आखिरी बात, दूसरी बात गुफ्तगू करूँगा, आगे इसी सिलसिले आगे बढ़ाना चाहूँ। अल्लाह ने क्या आवाज़ दी इस वाक़े के तमाम होने के बाद, व अनजैना हो, हमने नूह को नजात दी, वअस्हाब सफीना, कश्ती के साथियों की। असहाब नहीं कहा, नहीं अभी मेरी बात नहीं पहुंची मेरे बच्चों नौजवान मेरे जो गौर से देख रहे हैं न, अल्लाह ने क्या कहा, हमने नूह को नजात दी और सफीने के साथ असहाब को नजात दी। असहाब न कहा, ए अल्लाह परवरदिगार बता दे, जब नूह थे कश्ती चल गई, असहाब सफीना नजात पा गए, नूह तो हमसे हजारों साल पहले हैं, हम अगर नजात पाना चाहें कोई कश्ती है या नहीं है। आवाज आई, मसलो अहले बैती का मसले सफीनते नूह मन रकिबा नजा, अगर तब न थे तो कश्ती अहले बैत है। तुम याद रखना, जो कश्ती पर सवार होगा वही नजात पाएगा वरना हलाक हो जाएगा। एक सलवात पढ़ दे मोहम्मद व आले मोहम्मद। तो ये पानी जो रहमत बन करके आया था यही मुसीबत बन जाता है अगर कदर नहीं की जाती। याद है, नहीं याद है, यही पानी रहमत है। अल्लाह ने लश्कर फ़िरौन को डुबोया तो इसी पानी के ज़रिए। ये पानी जो क़िवाम हयात था, हलाकत का ज़रिया बनाया भी तो इन्हीं के ज़रिए। वाक़या आपको मालूम, मैंने कहा चूँ मरबूत वाक़या है, दो जुमले में इसको भी सुन लें मेरे बच्चे, है ना वाक़या। जब फ़िरौन ने पीछा कर लिया, मुतवज्जे हैं, और जनाब
موسیٰ اپنا لشکر لے کر کے چلے، آگے دریا، پیچھے لشکر فرعون۔ کہنے والوں نے آخر کہہ دیا کہ موسیٰ پھنسا تو دیا تم نے، ہماری زبان میں پھنس تو گئے، اب کہیں کا آپ نے نہیں چھوڑا، اب فرعون کا لشکر ہمیں مار ہی دے گا۔ متوجہ عزیزان محترم، آپ محسوس کریں نہیں محسوس کریں، اگر نہیں محسوس کریں دھیرے سے محسوس کر لیں کہ عزیزو اگر نبی برحق کے ساتھ ہوتے ہوئے کسی میں خوف پیدا ہو جائے، ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پہ۔ ہاں عزیزان محترم، یہ سلسلہ آگے بڑھا، اللہ نے کہا گھبرانا نہیں، نجات کی ذمہ داری ہماری ہے، اس لیے کہ جب تم امام کا انتخاب کر لو گے اور صحیح امام کی سربراہی میں چلے جاؤ گے تو نجات دینا میری ذمہ داری ہے۔ عزیزو یاد رکھیے گا، نہ لشکر فرعون کے سب کافر تھے، نہ لشکر موسیٰ کے سب مومن تھے، متوجہ ہیں، مگر ہم نے دیکھا لشکر فرعون ڈوب گیا، لشکر موسیٰ نجات پا گیا۔ کیوں پا گیا؟ افراد کی بنیاد پر نہیں تھی، راہبر کی بنیاد پر تھی، متوجہ ہیں، مطلب ورنہ مومن آل فرعون موجود ہے، مومن آل فرعون موجود ہے، قرآن ذکر کیا ہے، موسیٰ کے حمایتی تھے، اللہ والے تھے دربار میں، مگر ڈوبنے والوں میں وہ ہو گئے۔ کیوں ڈوبے؟ اس لیے کہ امام، متوجہ ارباب کرم، اللہ نے کیا انتظام کیا وہ واقعہ پورا موجود ہے کہ آ کے کہا کہ راستہ بنا دو، موسیٰ نے عصا مارا اور ایک راستہ بن گیا، پھر کہا کہ بنی اسرائیل یعنی اسرائیل والے یہودی ہمیشہ کے ٹیڑے رہے ہیں، آج کے نہیں، کہنا ایسے نہیں ہونا ہو، پھر کیا ہوگا؟ کہا ہم 12 قبیلے ہیں، 12 سے چاہیے، کہا اچھا بنا دیا، کہا ایسے نہیں، پتہ نہیں کون ڈوب جائے، ٹرانسپیرنٹ بنا دو، کھڑکی بنا دی، سارا واقعہ ہے، بچوں کے لیے سنا، 2-4 جملے سن لیا کیجئے، کبھی کبھی میں سنا دیا کرتا ہوں، ایک صلوات پڑھ دیں آپ۔ اللہ شبد ہی دو تو ہو گیا نہیں ہو گیا، واقعہ کیا لکھا ہے ادھر؟ موسیٰ کے لشکر کا آخری آدمی دریائے نیل کے باہر نکلا، فرعون کے لشکر کا آخری آدمی دریا کے حدود میں داخل ہوا، اللہ نے حکم کر دیا نیل کو کہ موجوں کو ملا دے، موجیں مل گئیں، فرعون اور فرعونیان ڈوب گئے، ایک موسیٰ والا نہیں ڈوبا۔ میں کہوں گا پروردگار یہ کون سا معجزہ تھا؟ کہا تو نہیں جانتا، ہمارے پاس تو آرڈر ہے کن فیکون کا، ہم تو وحی کر سکتے ہیں نا، ہم نے پانی پر وحی کر دی کہ دیکھو خبردار رہنا، پانی ملنا ضرور مگر موسیٰ والوں کو چھیڑنا نہیں، فرعون والوں کو چھوڑنا نہیں، موسیٰ والوں کو چھیڑنا نہیں، فرعون والوں کو چھوڑنا نہیں۔ ارے اللہ نے عناصر 4 بنائے ہیں، آگ بھی بنائی، پانی بھی بنایا، مٹی بھی بنائی۔ اگر کل دریائے نیل میں پانی پر وحی ہو گئی کہ موسیٰ والوں کو چھیڑنا نہیں، فرعون والوں کو چھوڑنا نہیں، ہم بھی اگر اپنے اچھے اعمال کے ساتھ وہاں جائیں گے تو جہنم کی آگ پر بھی اللہ وحی کر دے گا، اہل بیت والوں کو چھیڑنا نہیں، دشمنوں کو صلوات۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد وعلی۔ تو عزیزان محترم، میں نے عرض کیا کہ ہمیں چاہیے کہ ہم ویسے بنے، حب ذات میں مبتلا نہ ہو۔ اپنے محور پر میں باقی ہوں اور گفتگو کو وہیں سے آگے بڑھایا کرتا ہوں کہ ہمیں حب ذات پر نہیں ہونا چاہیے، ہماری نگاہ میں ذات خدا ہونی چاہیے، ذات محمد و آل محمد ہونی چاہیے، ان کے کردار کو۔ ہمارا معاملہ تو بالکل عجیب و غریب ہے، ہمارا معاملہ تو بالکل عجیب و غریب۔ میں نے کہا تھا، شاید ایک جملہ کبھی سنایا ہوگا آپ کو، محظوظ ہونے کے لیے سنانا چاہتا ہوں۔ ہم کتنے بڑے مومن ہیں آپ سنیے، آپ نہیں میں۔ ایک دودھ والا جو ہے وہ دودھ لے کے جا رہا تھا، تو دودھ والوں کا اصول یہ ہے کہ دودھ بیچتے رہتے ہیں مگر اس میں گھٹتا، جو نل مل گیا اس میں سے وہ اضافہ ہوتا چلا گیا۔ اکثر ایسا ہوتا ہے، مشہور یہی ہے، ہوتا ہو یعنی مشہور یہی ہے بہرحال کہ جو نل مل گیا اس کے اوپر
اتفاق سے ایک دوپہر کا وقت تھا، ایک دودھ والے ایک نل کے پاس گیا، اس نے پانی بھرا اس میں اپنے ڈھکن کے اندر اور چاہا کہ اس کو ملا دیں. جب اس نے ڈالا تو بھر گیا. جو وہ بھر گیا تھوڑا سا پانی بچ گیا. بیٹھ گیا پانی پینے کے لیے. کسی نے کہا کیا کر رہے ہو؟ کہا بیٹھ کے پانی پینا مستحب ہے. نہیں سمجھے میرے بچوں؟ کاش میری بات سمجھ جاؤ. یعنی پانی کو دودھ میں ملایا، کار حرام کیا، تب خدا یاد نہیں آیا. کاش میری بات متوجہ ہیں. ہم بھی یہی حال ہے، ہمارا بھی زندگی کا یہی حال ہے. مستحبات پر جیو جان دے دیا کرتے ہیں، واجبات چھوٹ جائے صحت پہ اثر نہیں. حافظان محترم کوئی فکر نہیں ہوتی کہ واجب چھوٹ رہا نہیں چھوٹ رہا ہے. مجلس نہیں چھوٹ، ارے ماتم مس نہیں، اور پھر نیاز تو مس ہو ہی نہیں سکتی، اس لیے کل ثواب تو نیاز ہی میں ہوا کرتا ہے. پڑھتے محمد و آلہ. اس لیے ہم چاہے کبھی پہنچ پائیں یا نہ پہنچ پائیں، نیاز تک ضرور. غالب کے لیے مشہور یہی تھا لطیفہ، ایک جملہ کا میں ہی سناتا ہوں لیکن سنا دیا کرتا ہوں، اب بہت دنوں بعد سنا رہا ہوں، سناتا نہیں ہوں لطیفہ. غالب کے مشہور تھا کہ غالب روزہ نہیں رکھتے تھے، مگر جہاں افطاری کا وقت ہے سب سے پہلے. ایک دن کسی نے ٹوک دیا، غالب ہمارا روزہ تو رکھتے نہیں، افطاری میں سب سے پہلے آ جایا کرتے ہو. کہنے لگے روزہ نہیں رکھتا، کیا افطاری بھی نہ کھاؤں بالکل کافر ہو جاؤں؟ تو ہمارے یہاں بہت سے لوگ بالکل کافر ہونے سے بچنے کے لیے نیاز تک آ جایا کرتے ہیں. ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پہ. عزیزان محترم ہمیں چاہیے کہ ہم دیندار بنیں، ہم مذہبی بنیں، مزاج اچھا رکھیں، دینداری کا مزاج پیدا کریں، اس انداز زندگی بسر کریں کہ آل محمد ہم سے راضی ہو جائیں. ہم مستحبات کے سے، اور ہمارا اصول یہ ہے کہ ہم اگر اپنوں کو معصومین کو یاد کرتے ہیں تو ہم اپنے بزرگوں کو یاد کرنا نہیں بھولتے. علماء نے اس کی تائید کی ہے، علماء نے اس کی تاکید کی ہے، بڑے سسٹم بنائے ہیں. عزیزو تم یاد کرو گے اپنے بزرگوں، تم کو تمہارے بچے یاد کریں گے. اگر نہیں ہے تو ایک واقعہ، ایک منٹ سن لیجیے. آج آخری مجلس ہے، تھوڑی دیر آپ سن لیجیے. میں جلدی بھاگتا تھا، آج نہیں بھاگوں گا، اس لیے کہ آخری مجلس ہے. تھوڑی دو چار جملے 2-4 منٹ سنا ہی دیتا ہوں. ایک صلوات پڑھ دیں آپ محمد و آلہ. ہمیں چاہیے کہ ہم اس انداز سے زندگی بسر کریں. واقعی دینی زندگی ہونی چاہیے، سسٹم بالکل اچھا سا ہونا چاہیے. ہم اپنی لو میں بالکل لئے میں کھویا کرتے ہیں، دین و دینداری سے بہت فاصلہ ہوا کرتے ہیں. کتنے مسائل ہمارے ساتھ آ کے گزر جایا کرتے ہیں. مستحبات ہیں، ہم مستحبات پر زور دیا کرتے ہیں، واجبات چھوٹ جائیں ہماری صحت پہ اثر نہیں پڑتا. عزیزو بزرگوں کو یاد کرنا بہت ضروری ہے، اس لیے اگر ہم نہ یاد کریں گے تو کون یاد کرے گا. مگر اس کے واسطے بہت زور بھی، واقعہ غیر مربوط ہے مگر سنا دے رہا ہوں، بہت ضروری ہے. ایک عدد بزرگ ساس سسر اپنی بہو کو لے کر کے ایک ڈاکٹر کے پاس پہنچے. سننا میرے بچوں، کہیں ڈاکٹر صاحب کوئی دوا ایسی نہیں ہے کہ آپ دے دے کہ اللہ ہم کو پوتا دے پوتی نہ دے. ہاں ایک مزاج ہے، آگے بات تو سنانا چاہتا ہوں، اس مرحومین سے یاد آ گئی. یہ بڑا مزاج بنا رہتا ہے، بڑا سسٹم ہے. کبھی کسی موضوع بول لوں گا، اس موضوع اور لڑکی کے اوپر تو بولو بہت تفصیل سے گفتگو کروں گا. آج موقع نہیں ہے ورنہ 1-1.5 گھنٹہ نکل جائے گا. لیکن میں سمجھتا ہوں ایک مزاج سا بنا ہوا ہے. کہیں کیا ہوا؟ ماشاءاللہ اللہ نے کچھ دیا. کہیں ہاں لڑکی ہے. عزیزو اگر وہ لڑکی جو تم کو ملی ہے اگر وہ نہ آئی ہوتی تو کنوارے گھومتے. متوجہ بھابے کرم، آپ سوچیں کیا سسٹم بنا رکھا ہے. وہ سسٹم آگے بڑھ رہا ہے، ہر انسان اب لگا ہوا ہے. ان کی بھی فکر ہے کہ لڑکا، ہر انسان فکر ہے لڑکا ہو، لڑکا ہونا چاہیے. اور دوا ہو، یہ قبر ہو، وہ قبر ہو، یہ تعویذ، وہ دورہ نہ جانے کیا کہ مصیبتیں قیامت چلا کرتی ہے. وہ بھی لگ گئے. ڈاکٹر نے کہا کہ بھائی صاحب مسئلہ یہ ہے کہ میڈیکل سائنس میں ایسی کوئی دوا نہیں بنی کہ جو جنس کو، جینڈر کو طے کر سکے. وہ اوپر والے کی کرپا ہے، اس کے اوپر والے کا کرم ہے، جو وہ دینا چاہتا ہے وہ دے دیتا ہے. اس میں آپ کو ٹینشن کی ضرورت نہیں ہے. کہ نہیں ڈاکٹر صاحب کچھ تو ہو جائے. بہت سمجھانا شروع کیا. توجہ کہ میں کہاں تک آپ کو لے کے آیا ہوں آپ کے ذہنوں کو. انہوں نے کہا نہیں صاحب. کہا آخر چاہتے کیا ہو؟ کہا ہم چاہتے یہ ہیں کہ اللہ ہمیں پوتا دے دے تاکہ نسل میں ہمارا نام زندہ رہے.
ہمارا نام زندہ رہے، اس لیے ہم لڑکا چاہتے ہیں۔ میری بات پہنچی یہاں تک؟ ڈاکٹر نے پلٹ کے پوچھا کہ بھائی صاحب آپ کے پردادا کا نام کیا تھا؟ تو کہنے لگے کہ پتہ نہیں، ایک منٹ سوچنے دیجیے، یاد نہیں رہا، پتہ نہیں ایسا۔ ڈاکٹر نے کہا آپ کے پردادا نے بھی یہی توقع کی تھی کہ لڑکا آ جائے میرے نام۔ جب تم اپنے پردادا کا نام نہیں یاد رکھ سکے تو تمہاری اولادیں تمہیں کیسے یاد رکھیں گی؟ ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پہ۔ متوجہ باب کرم، اگر چاہے تو یاد رہو۔ اور عزیزو یاد نہ لڑکا نہ لڑکی، یہ دیکھنا چاہیے کہ نسل کس سے چلتی ہے، نسل کی عظمت کس سے ہوتی ہے۔ اگر پروردگار کی نگاہوں میں لڑکا عظیم ہوتا تو نسل پیغمبر لڑکوں سے چلتی، مگر لڑکوں کو لے کر کے نسل پیغمبر کو فاطمہ سے چلا کے بنا دیا۔ میری نگاہ میں نہ لڑکا نہ لڑکی، لڑکی زیادہ عظیم ہے، اس لیے نسل کو آگے بڑھا رہا ہوں۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پہ۔ عزیزو کسی پر بھروسہ نہ کیجئے گا کہ اولاد کچھ کرے گی، معاف کیجئے گا، زمانہ بڑا خراب آ گیا ہے، ہر روز انسان بیزی ہے، ہر لمحہ انسان بیزی ہے، کسی کے پاس ٹائم نہیں ہے۔ متوجہ ہیں؟ اگر مہینے 2 مہینے کسی کی جنازے کے ساتھ قبرستان جب پہنچ جاتے ہیں تو ابا کو فاتحہ پڑھ لیتے ہیں۔ میں نے دکھتی رکھ پہ ہاتھ رکھا ہے، آپ واہ نہ کر رہے ہیں، آ ہی کر دیجئے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد و آلہ۔ کسی پر بھروسہ نہیں، اپنا کر کے جاؤ، اتنا مضبوط بن کے جاؤ کہ کسی کے محتاج نہ رہو، ورنہ ہر شب جمعہ دوسروں کی طرح ڈاک کے انتظار ہے۔ پہلے زمانے جب پوسٹ آتی تو میں اپنی بات پڑھنا چاہتا ہوں، مول صاحب بھی آج ہو سکتا ہے تھوڑے بات کے ہیں لیکن میں زیادہ پرانا آدمی ہوں۔ ہم لوگ مدرسے میں رہتے تھے اور اپنے مدرسوں سے گھروں سے منی آرڈر آیا کرتے تھے۔ جب دوپہر کو ڈاکیا آتا تھا تو امید لگاتے تھے شاید میرا منی آرڈر آیا ہو، میرا منی آرڈر آیا ہو، میرا خط آیا ہو، اس لیے گھر کی خبر آ جائے، گھر سے پیسہ آ جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ڈاکیا، اور جب نہیں آتا تھا تو مایوس ہو جاتے تھے۔ ہر شب جمعہ، ہر روز ہمارے اجداد، ہمارے ماں باپ دنیا سے گزر کر کے قبرستان میں دروازے پر قبرستان کی نگاہ کیے بیٹھے رہتے، شاید میرا بیٹا آ جائے، شاید میری بیٹی آ جائے، شاید میری زوجہ آ جائے، شاید میری بہو آ جائے، شاید ایک سورہ فاتحہ پڑھ دے۔ کیا سسٹم بنایا ہے بزرگوں نے۔ توجہ عزیزو، بس آخری بات، ورنہ بہت لمبی ہو جائے گی۔ آخری بات کہنا چاہتا ہوں، باتیں بہت سی کہنی تھی لیکن یہاں روک رہا ہوں گفتگو کو، پھر کبھی آپ کی خدمت میں اپنی باتوں کو آگے بڑھاؤں گا۔ کیا سسٹم بنایا ہے رسول مولا کائنات نے ابن عباس سے ارشاد کہتے ہوئے فرمایا، اے ابن عباس، جو کچھ تمام صحیفوں میں ہے وہ قرآن مجید میں نہیں، آسمانی کتابوں اور صحیفوں، اس کی وضاحت پھر کسی موقع پر، اس لیے کہ کچھ کتابیں ہیں، کچھ صحیفے ہیں، سب کا الگ الگ حساب ہے۔ جو کچھ تمام آسمانی صحیفوں میں ہے وہ قرآن مجید میں ہے، اور جو کچھ بھی قرآن مجید میں ہے وہ سورہ حمد میں ہے۔ علی اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتے، لسان اللہ ہے نا، جو کہیں گے اللہ والی بات کہیں گے۔ ابن عباس سے کہا تم نے قرآن پڑھا نہیں کہ اللہ نے اپنے پیغمبر سے کہا لَقَدْ أَعْطَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، اے میرے پیغمبر ہم نے آپ کو سورہ حمد بھی دیا، قرآن عظیم بھی دیا۔ 2 چیزیں دی، ادھر سورہ حمد رکھا، ادھر قرآن عظیم، یعنی نبی نے بتانا چاہا اللہ کے پیغام کے ذریعے سے یاد رکھو جو علی نے کہا وہی خدا نے کہا ہے۔ متوجہ، جو علی نے کہا وہی خدا نے کہا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے یہاں اپنی کوئی بات ہے ہی نہیں۔ ایک کو وہی کا پابند بنایا، ایک کو لسان اللہ بنایا، تاکہ اندازہ ہو جائے اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتے، وہی کہتے ہیں جو خدا کہا کرتا ہے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پہ۔ یعنی قرآن ایک طرف، قرآن ایک طرف سورہ حمد، یعنی پورے قرآن کے، اس لیے روایات میں ہے کہ اگر کوئی انسان مجبوری کی بنیاد پر، میں نے ایک لفظ بڑھائی اپنی طرف سے،
مجبوری کی بنیاد پر ایک مرتبہ سورہ حمد کی تلاوت کر لے، پورا نہیں کر سکتا قرآن، ایک مرتبہ سورہ حمد کی تلاوت کرے تو گویا اس نے ایک پورے قرآن کی تلاوت کی ہے. ایک روایت. دوسری روایت پیغمبر نے ارشاد فرمائی، آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی انسان سورہ قل هو اللہ، جس کو سورہ توحید کہتے ہیں، سورہ قل هو اللہ کہوں بچے سمجھ جائیں چھوٹے والے بھی، سورہ قل اللہ کو اگر کوئی ایک مرتبہ تلاوت کرے گا تو اسے 1/3 قرآن کی تلاوت کا ثواب، ٹھیک. اگر 2 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت کرے گا تو 2/3 قرآن کا ثواب. اگر کوئی 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت کر لے تو اسے پورے قرآن کا ثواب. جمع ہوئی گفتگو کروں. سورہ حمد کو کیا ہے کا ثواب دیا گیا؟ ایک قرآن کا ثواب. سورہ حمد کی تلاوت ایک قرآن کا ثواب. 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت کا ثواب ایک قرآن کا. تو قربان جائیے بزرگوں کو کیا سسٹم بنایا ہے. ہم سے کہا سورہ فاتحہ پڑھو، سورہ توحید پڑھو، یہ 4 سورے نہیں پڑھائے جا رہے ہیں، مرحومین کو 2 قرآن بھیجے جا رہے ہیں. ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پہ. عزیزان محترم یاد رکھیے گا. پھر آپ سے بتانا چاہتا ہوں، یہ جو طریقہ سنت ہم نے بنائی ہے، علماء نے بنائی ہے، نہ یہ واجب ہے، نہ یہ مستحب ہے، نہ یہ مکروہ ہے، نہ مباح ہے، لیکن تمہارا فرض یہ ہے کہ جو حق والدین کا ہے اس کو ادا کرتے ہوئے اسے پڑھو. متوجہ ارباب کرم، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے بزرگوں کو یاد کریں. اور معصومین نے کبھی بھی اپنے سے اپنے چاہنے والوں کو الگ نہیں کیا، کبھی بھی الگ نہیں کیا. تو ہم کیوں الگ کرنے والے؟ جب معصوم کا تذکرہ کریں تو ساتھ ساتھ اگر اپنے بزرگوں کا تذکرہ کر دیں تو اس میں کوئی مشکل کی بات نہیں ہوتی. بہت سے لوگ اس بات میں محسوس کرنے رہے جناب کیا کیا جائے، وہ محرم میں ہمارے یہاں فاتحہ نہیں پڑھا جاتا. بھائی محرم میں آپ کیا نہیں پڑھا جاتا تو کسی کے ہاں تو پڑھا جاتا ہے. آپ نہیں جانتے تو کوئی تو جانتا ہے، اس میں کون سی قباحت کی بات ہو گئی ہے. ہم سورہ فاتحہ اپنے مرحوم کو ایصال کرتے ہیں، مجلس معصومین کے پڑھ دیتے ہیں. دونوں جمع کرنے میں کون سی قباحت ہے، کون سی مشکل آ رہی ہے؟ لیکن کبھی کبھی ہوتا ہے زیادہ پڑھے لکھے انسان اس بات کو محسوس کرنے لگتے ہیں. میں نے کہا تھا کہ ہم مستحبات میں آگے بڑھ جاتے ہیں، واجبات کے بارے میں غور نہیں کرتے. اور ہماری مشکل یہ ہے کہ دین چونکہ کم پڑھے ہوتے ہیں اس لیے ہم اپنے کو زیادہ پڑھا لکھا سمجھتے ہیں. میں نے ایک بات کہی ہے، دین کے بارے میں ہماری معلومات کم رہتی. کوئی ایسے 2 مہینہ 8 دن جب جی چاہے، صبح میں ہو، شام میں ہو، عصر میں ہو، امام باڑے میں ہو، مسجد میں ہو، کہیں سورہ فاتحہ پڑھا جائے. کوئی قباحت ہے؟ نہیں ہے. میں سمجھاؤں مثال. نماز ختم ہوتی ہے، آپ کیا کرتے ہیں زیارت کے بعد؟ زیارت کے بعد کیا کرتے ہیں آپ؟ 1 مرتبہ سورہ حمد، 3 مرتبہ سورہ توحید پڑھ کر کے کس کو؟ مرحومین کو ایصال کر دیتے، نہیں کر دیتے. نماز کس کی پڑھی؟ آئے عزیزان محترم میری بات کیوں گم کر رہے ہو؟ نماز کس کی ہو گئی؟ اللہ کی ہے کسی اور کی نماز ہے؟ اللہ کی نماز کے ساتھ سورہ توحید و حمد جمع ہو سکتا ہے. اور لوگ سوچتے ہیں معصوم، ارے کیسے باتیں کہاں سوچ رہے ہو، اس پر باتوں کی ضرورت نہیں ہے. عزیزو انہی افراد ان پڑھے لکھے آدمی سے اگر 2 عدد مسئلہ پوچھ لو نا تو ابھی منہ دیکھنے لگ جائیں گے. طہارت کے مسئلے ان کو یاد نہیں کہ پانی کی کئی قسمیں ہیں، بحث دین کے بارے میں کرتے ہیں. ارے چھوڑو ان مسائل کو، جانو جو کرتا ہے اس کے عمل. اے شیخ اپنی اپنی دیکھ. ایک صلوات پڑھ دے محمد والو. میں کہنا چاہتا ہوں اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، کوئی عذر نہیں ہے، سب جگہ یہ کام ہوتا ہے. کسی کے ذہن میں اگر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ بھائی مجلس کے درمیان یا اس طرح کر کے سورہ فاتحہ پڑھ دینے میں کوئی قباحت نہیں ہے، کوئی عذر نہیں ہے. کسی کے ذہن میں شک ہو تو اس کو نکال دیں، آپ پڑھیں اسی بہانے. ارے گھر میں تو پڑھتے نہیں، کم از کم یہیں اپنے بزرگوں کو یاد کر لو. کیا سسٹم ہے، اچھا ہے. یہ شاعر الہی ہیں، ان میں آ کر کے اپنے بزرگوں کو یاد کریں، اس میں کوئی مشکل کی بات نہیں ہے. لہٰذا اگر ذہن میں کسی کا سوال ہے، بہت دنوں سے سوال اٹکا ہوا تھا، میں نہیں چاہ رہا تھا ذکر کرنا، لیکن آخر کار میں نے کہا 2-4 جملے اس بارے میں کہہ دوں، بتا دو بچوں کو. اس کی ٹینشن کی ضرورت نہیں ہے، نہ یہ کوئی اتنے بڑا بات ہے. اگر آپ پڑھ دیں گے تو دین سے باہر نہیں ہوں گے، اور نہیں پڑھیں گے دین کے اندر نہیں آ جائیں گے. یہ معاملہ بالکل آسان ہے. پڑھ دیں گے تو سورہ حمد پڑھنے کا بھی اگر ہمارے بزرگ کو ایک قرآن کا ثواب ملے گا تو ہمیں بھی ملے گا. 3 توحید کا ایک قرآن کا ثواب بزرگ کو ملے گا تو ہمیں بھی ملے گا. اب کتنا بہترین موقع ہے، معصومین سے مجلس کا ثواب بھی لیا جائے، قرآن کی تلاوت کا ثواب بھی لیا جائے. ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پہ.
بس عزیزو، واقعاً آج پورا 1 گھنٹہ اب ہو گیا جو ابھی تک میں نے مکمل نہیں کیا تھا، آج مکمل کر دیا میں نے، بات تمام. میں نے عرض کیا میرے پاس مطالب بہت سے تھے، میں سوچ کے آیا تھا، لیکن جہاں تک بات پہنچ سکی وہاں تک آج روک رہا ہوں. پھر اللہ توفیق دے گا اور آپ سننے کے لیے تیار ہوں گے، میری حیات ساتھ دے گی، اللہ اجازت دے گا تو پھر آؤں گا، 2-4 باتیں پھر اسی انداز سے اپنے بچوں نوجوانوں سے گفتگو کروں گا، تاکہ بہرحال تھوڑا سا بیٹری جو ڈسچارج ہو جاتی ہے بیچ چارج کرنا بہرحال ضروری ہے. میرا اپنا کام اس چارجر کا ہے کہ جو تھوڑے سے دینی مسائل سے ڈسچارج ہو جاتی ہے بیٹری، اسے چارج کرنا. تو پھر آؤں گا تو پھر آ کر تھوڑا بہت چارج کر دوں گا. ایک اور صلوات پڑھ دیں عزیزان. بس عزیزو، ہمیں چاہیے کہ ہماری نگاہ میں حب خدا ہو، حب محمد و آل محمد ہو، ہم اپنی کوئی پسند نہ ہو، اپنی کوئی مرضی نہ ہو، جو ہو وہ آل محمد ہوں. اور اس کے بعد سب سے بالا ترین ذات پروردگار ہے کہ جن کی بارگاہ میں خود معصوم بھی نگاہ کر کے کہتے ہیں پروردگار اگر تیری مرضی اسی میں ہے تو حسین حاضر ہے. کربلا میں حسین آئے تھے مرضی پروردگار اور مشیت الہی کی ادائیگی کے واسطے، مالک چاہ رہا تھا حسین آئیں. اور یہی وجہ ہے کہ جب چلنے لگے، پیغمبر اسلام کی قبر سے رخصت ہونے لگے تو پیغمبر سے حسین نے کہا تھا نانا بلا لیجئے، تو آواز قبر پیغمبر سے آواز آئی تھی شاء اللہ ان یراک قتیلا، اے میرے حسین اللہ تمہیں شہید دیکھنا چاہتا ہے، مشیت الہی یہ ہے کہ تم اس کی راہ میں قربان ہو جاؤ. مگر حسین تنہا نہ جانا، اہل بیت کو ساتھ لے کر کے جانا. روایت کے الفاظ شاء اللہ ان یراہن سبایا، مشیت الہی یہ ہے کہ یہ اسیر ہو کر در در پھرائی جائیں. اس لیے کہ پیغام حسین کربلا میں دفن نہیں ہونا، پیغام حسین کو کائنات تک پہنچانا ہے. یہ مصلحت خدا تھی. حسین قافلہ لے کر کے نکلے، ذمہ داریاں عصر عاشور تمام کر گئے. سربراہی کی ذمہ داری عالم غیر معلمہ جناب زینب کبریٰ کے حوالے کر دی. قافلہ لے کے زینب چل رہی ہیں، بڑھتا جا رہا ہے. بے کجاوا اونٹ ہے، ایک رسن میں 12 گلے ہیں عزیزو. زہراؤں سے لے جایا گیا، بازاروں سے گزارا گیا، درباروں سے گزارا گیا. کتنی سخت منزل ہے. اے ارباب ازا، اے میری ماؤں بہنوں سن لینا، بہت آسان ہوتا ہے کہ اسیر ہو کر کے جس پر مصیبت آتی ہے وہ یہی جانتا ہے. اے رونے والوں، یہ قافلہ بڑھتے بڑھتے دارالامار شام پر پہنچ کے ٹھہرا دیا گیا. قافلہ ٹھہرا ہوا ہے. 1 دن گزر گیا. آخر کا جب دوسرا دن آیا، شہزادی زینب نے کہا اے شمر یہ قافلہ کیوں ٹھہرایا گیا ہے؟ ہمیں لے چلنا ہے تو لے چل. مگر مرتبہ شمر نے کہا اے زینب ابھی بازار نہیں سجے ہیں، ابھی دربار آراستہ نہیں ہوا ہے، جب تک آراستہ نہ ہوگا تمہیں نہ لے جائیں گے. جناب زینب نے کہا اے شمر اگر لے کے چلنا ہے تو باہر کے راستوں سے لے کر چل، میں بازاروں سے نہ لے جا، درباروں میں نہ لے جا. کہا زینب تمہیں درباروں میں جانا پڑے گا، تمہیں بازاروں سے گزرنا پڑے گا. زینب نے پھر کہا شمر اگر بازاروں ہی سے لے جانا ہے، ہماری لٹی ہوئی چادریں ہمارے واپس کر دے تاکہ ہم اپنے چہروں کو چھپا تو لیں. شمر نے پھر اکڑ کر تکبر میں کہا زینب تمہیں اسی طرح بازاروں اور درباروں میں جانا تھا. اتنا سننے کے بعد علی کی بیٹی کو جلال آ گیا. کہا شمر تو نے مجھے تنہا سمجھ رکھا ہے، میرا اکبر مارا گیا زینب تنہا نہیں ہے، میرا عباس مارا گیا زینب اکیلی نہیں ہے، میرا قاسم مارا گیا زینب کو اکیلے نہیں. یہ سننا تھا. ایک مرتبہ آواز دی بیبیوں ذرا میرے قریب تو آ جاؤ. اے رقیہ، اے رباب، اے ام لیلہ، اے ام فروہ ذرا میرے قریب تو آ جاؤ. میں بد دعا کرتی ہوں تم آمین کہنا. اور اس کے بعد جو ہاتھوں کو اٹھایا سر حسین پر نگاہ پڑی، دیکھا آنکھوں سے اشک جاری. آواز دی بھیا کون سی مصیبت تازی وارد ہو گئی، کیوں رو رہا؟ آواز آئی زینب محنت کو ضائع نہ کرنا، سر کھلے بازاروں میں چلی جاؤ.
جزاکم اللہ خیرہ، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم علی محمد کے۔ ارباب ازا قافلہ شام میں داخل ہوا، بس 2-3 منٹ کی زحمت ہے، بیان کو تمام کر رہا ہوں۔ ہاں، ارباب ازا قافلہ شام میں داخل ہوا، ہر طرف شادیانے ہیں، اعلان ہو چکا تھا خارجی نے خروج کیا ہے، ان کے گھر والوں کو شہید کر دیا گیا، خواتین کو اسیر کر کے لے کر کے آ رہے ہیں۔ چلو تماشا دیکھو، نئے نئے کپڑے پہن کر کے سج دج کے شام کی مرد اور عورتیں بازاروں میں آ گئے، سڑکوں پر آ گئے، بالا خانوں پر آ گئے، چھتوں پہ آ گئے، سب آ گئے۔ ہندا جو زوجہ یزید تھے، اس کی کنیز نے کہا اے بی بی، اے مالکہ، چلو قافلہ آیا ہے، اسیروں کا قافلہ آیا ہے، خارجیوں کا قافلہ آیا ہے، چلو چل کے دیکھ لیا جائے۔ ہندا نے کہا میں نہ جاؤں گی، میری شہزادی نے منع کیا تھا، کبھی اسیروں کا قافلہ نہ دیکھنا، کبھی اسیروں کا قافلہ نہ دیکھنا۔ بڑا اصرار کیا، کہا اچھا چلتی ہوں۔ دارالعمارہ کی چھت کے اوپر کرسی لا کے رکھ دی گئی، کنیزیں اس کے پیچھ پر کھڑی ہو گئیں۔ اب اس کے بعد نقاروں کی آواز جب بلند ہوئی، ہندا سمجھ گئی قافلہ نزدیک آ رہا ہے، قافلہ قریب آ رہا ہے۔ اب جب آگے آگے دیکھا تو فوجی شادیانے بجا رہے تھے، نقارے بجا رہے تھے۔ جب وہ قافلہ آگے بڑھا تو ہندا نے دیکھا کہ نو کے نیزہ پر کچھ سر نظر آ رہے ہیں۔ اب جو اس نے غور کر کے دیکھا تو تڑپ گئی، کہا لگتا ہے ان چہروں کو میں نے کہیں دیکھا ہے، ارے بڑے نورانی چہرے ہیں، بڑے پہچانے سے لگتے ہیں، ارے پوچھے تو کس سے پوچھے، کٹے ہوئے سر تو جواب دیں گے نہیں۔ انتظار کرتی رہی، جب سرہائے شہداء آگے بڑھ گئے، اس کے بعد بیویوں کا قافلہ آیا۔ وہ ناکا جس پر جناب زینب تھی، وہ جب آگے بڑھ رہا تھا، زینب نے دور سے دیکھا، پہچان لیا ہندا ہے، گھر کی خادمہ ہندا ہے، کہ مرتبہ متوجہ ہو گئی، اے ام کلثوم، خادمہ بیٹی ہے ہندا۔ شرم سے سر جھک گیا، بالوں کو چہروں سے چھپا، بالوں سے چہروں کو چھپا لیا، سر جھکا لیا۔ وہ ناقہ آ کر کے ہندا کے کرسیوں کے سامنے ٹھہر گیا، وہ ٹھہرا ہوا تھا۔ ایک مرتبہ ہندا آگے بڑھی، پوچھتی ہے من ای بلد انتن، اے بیبیو یہ بتاؤ تم کس شہر کے رہنے والی ہو، تم کہاں کے رہنے والی ہو، تمہارا وطن کیا ہے؟ زینب نے جواب نہیں دیا۔ پھر اس نے پلٹ کر کہا بی بی میں تم سے پوچھ رہی ہوں تم کہاں کے رہنے والی ہو۔ زینب نے پھر منہ پھیر لیا، کوئی جواب نہ دیا۔ تیسری مرتبہ پھر زور دے کر کہا بی بی میں تم ہی سے پوچھ رہی ہوں، اتنا تو بتا دو کہ تمہارا وطن کہاں ہے، کہاں کی رہنے والے، سنو گے عزادارو۔ ایک مرتبہ زینب نے آواز دی نحنو بالمدینہ، ہم مدینے کے رہنے والے۔ تاریخ میں لکھا ہے جیسے ہی مدینے کا نام سنا ہندا کرسی سے کھڑی ہو گئی۔ زینب نے پوچھا کیوں کھڑی ہو گئی؟ کہا تم نے مدینے کا نام لیا اور ہندا بیٹھی رہ جائے، عجب نہیں مدینے کا رخ کیا۔ اے نانا مدینے کا اتنا احترام، جانے مدینہ کو ذبح کر ڈالا۔ بس بیان مکمل ہو گیا عزیزو، رونے والوں آپ گریہ فرما چکے۔ ہندا نے پوچھا اگر مدینے کے رہنے والی ہو، اگر مدینے میں رہتی ہو تو محلے بنی ہاشم کو تو جانتی ہوگی، کہاں کیوں نہیں جانتے؟ کہا وہاں کے رہنے والوں کو پہچانتی ہوگی، کہا کیوں نہیں پہچانتے؟ یہ سننا تھا ایک مرتبہ زینب نے چہرے سے بالوں کو ہٹایا۔ ہندا تیری کیا تمنا تھی؟ مدینے کے جانے کی تمنا تھی، مدینے والوں کو پوچھ رہی تھی، اپنے شہزادی کو پوچھ رہی تھی۔ یہ تیری شہزادی زینب ہے۔ جیسے ہی زینب کو دیکھا اٹھ کر کھڑی ہو گئی، کہا بی بی یہ کیا ہو گیا؟ کہا ہندا نہ پوچھو، اماں کا گھر تباہ ہو گیا، وہ نو کے نیزہ پہ بھیا کا سر، یہ زینب اسیر۔ ارے بے مقنعو چادر، یہ سننا تھا۔ ہندا نے اپنی چادر پھینکی، دوڑتی ہوئی آئی، دربار میں یزید کے پاس آ گئی۔ یزید نے دیکھا ہندا بغیر چادر کے اپنی عبا ڈال دی۔ ہندا نے پھینک دیا، اے یزید شرم کر، کنیزوں کے پردے کا خیال۔ ارے شہزادیاں در بدر پھرائی جا رہی ہے، سروں پہ چادر نہیں۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ رَضًا بِقَضَائِهِ وَتَسْلِيمًا لِأَمْرِهِ۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا،
ہمارے اس عمل کو قبول فرما. جو بیمار و باقی مار کربلا شفائے کامل و عاجل عطا، جو پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور فرما. جو بے روزگار انہیں برسر روزگار لگا دے. جو برسر روزگار ان کے رزق میں برکت عنایت فرما. پروردگار رزق حلال عنایت فرما، اولاد صالح عنایت فرما. ہمارے بچوں کو غلام حضرت حسین قرار دے، ہماری بچیوں کو کنیزان جناب زینب قرار دے. پروردگار ہمارے بزرگان کی مغفرت فرما. پروردگار اپنے آخری حجت کی ذات مقدس کو ہماری ذات ہمارے اعمال سے راضی اور خوش فرما. آپ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما. آخر میں پھر التماس ہے کہ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحوم قاسم علی پنجی، مرحوم غلام علی قاسم علی، مرحوم امینہ بہن بنت علاء الدین بھائی، مرحوم گلشن بہن بنت یوسف علی، مرحومہ صابرہ بہن بنت شوکت علی، مرحوم غلام عباس نور محمد بھورانی، مرحوم غلام عباس اکبر علی بھوجانی، مرحوم ایوب بھائی فدا علی، مرحوم یوسف علی قاسم علی، مرحومہ امینہ بہن بنت مہر علی، اور مرحوم شبیر علی اصغر علی، مرحومہ اندلیب زہرا بنت عابد حسین، مرحوم مختار علی نظر علی خوجہ، گھبرانی فیملی، ڈوسانی فیملی اور نورانی فیملی کے مرحومین کی ارواح کو. شام کے لوگوں میں بنت علی ہوں، اے شام کے لوگوں میں بنت علی ہوں، اے شام کے لوگوں میں بنت علی ہوں. میں وارث تطہیر ہوں، میں وارث تطہیر ہوں، ماموس نبی ہوں. اے شام کے لوگوں میں ہوں، اے شام کے لوگوں میں بنت علی. بازار سے دربار میں لے آئے ہو مجھ کو، چاہوں تو جلا سکتی ہوں خود بوسے میں تم کو. صابر کی بہل ہوں جو میں، صابر کی بہل ہوں جو میں، خاموش کھڑی ہوں. اے شام کے لوگوں میں بنت علی ہوں. افسوس کنیزی میں اسے مانگ رہے ہو، تم جس کے غلاموں کی غلامی میں رہے ہو. یہ ظلم نہ ہوگا کبھی، یہ ظلم نہ ہوگا کبھی، ہاں میں زندہ ابھی ہوں. اے شام کے لوگوں میں بنت علی ہوں، اے شام کے لوگوں میں بنت علی ہوں. تم اپنے پیغمبر کو اگر دیکھنا چاہو، نیزے پہ جو سر ہے سے غور سے دیکھو. ہم شکل پیغمبر ہے یہ، ہم شکل پیغمبر، ہاں یہ میں پھوپھی ہوں. شام کے لوگوں میں بنت علی ہوں، اے شام کے لوگوں میں بنت علی ہوں. زنجیروں میں جکڑا جو یہ بیمار کھڑا ہے، سجدہ اسے کعبے کی فصیح
جبریلوں نے کیا ہے، منصب میں بڑا وہ ہے میں، منصب میں بڑا وہ ہے میں، رشتے میں بڑی ہوں، میں بنت علی ہوں، اے شام میں بنت ہاں زہرا کو بھی دربار میں تم نے تھا بلایا، دربار میں بھی ہوں مگر فرق ہے اتنا، پردے میں تھی وہ اور میں، پردے میں تھی وہ اور میں، بے پردہ کھڑی ہوں، اے شام کے لوگوں میں یا حسین 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 دائیں حسن بائیں جری، پشت پناہ ہی تو نبی، دائیں حسن بائیں جری، پشت پناہ ہی تو نبی، سر پہ خدا بند چلی، سر پہ خدا بند چلی، سینہ سپر زہرا علی، زہرا علی، میرے مولا کو میسر ہے خزانہ کیسا، ان کو رتبہ ہے شہانوں میں شہانہ کیسا، کیسے کیسے ہیں نصیبوں میں اجالے ان کے، میرے آقا کو ملا ہے یہ گھرانہ کیسا، مرحبا مرحبا مصطفیٰ کی بات میں، خدا بے خدا ساری کائنات میں، گونج رہا ہے بس ایک نام، حضرت امام حسین علیہ السلام، حضرت امام حسین علیہ السلام، ایک بار حضرت امام حسین علیہ السلام، لاکھوں درود آپ پہ لاکھوں سلام، حضرت امام حسین علیہ السلام، اللہ نے کیا خوب سنوارا ہے، سرکار کے آنگن میں اتارا ہے، ہر قوم کی آنکھوں کا ستارہ ہے، حضرت امام حسین علیہ السلام، حضرت امام حسین علیہ السلام، زندہ ہے حسین اس کا ہے کردار بھی زندہ، کردار جو زندہ ہے تو معیار بھی زندہ، معیار جو زندہ ہے تو افکار بھی زندہ، افکار جو زندہ ہے تو عزادار بھی زندہ، ابتدا مصطفیٰ کے دوش پر، انتہا ناز پر بلند شر، گونج رہا ہے بس ایک نام، حضرت امام حسین علیہ السلام، حضرت امام حسین علیہ السلام، ہر دل میں غم سید ابرار ملے گا، ہر دور میں مظلوم کا غمخوار ملے گا، ہر قوم میں شبیر کا زوار ملے گا، ہر ملک میں مولا کا عزادار ملے گا، ہر جگہ مومنوں کے درمیاں ہے صدا دھڑکنوں کے درمیاں، گونج رہا ہے بس ایک نام، حضرت امام حسین علیہ السلام، حضرت امام حسین علیہ السلام، ہاں آؤ کرے ہم شہ ابرار کا ماتم، اسلام کے محسن کا مددگار کا ماتم، اصغر علی اکبر کا اور انصار کا ماتم، زینب کا سکینہ کا علمدار کا ماتم، بے خطا ہے غریب سیدہ، ہے بپا تیرا غم جگہ جگہ، گونج رہا ہے بس ایک نام، حضرت امام حسین علیہ السلام، حضرت امام حسین علیہ السلام، دائیں حسن بائیں جری، پشت پناہ ہی تو نبی، سر پہ خدا بند چلی، سینہ سپر زہرا علی، حضرت امام حسین
Well said.